جس قوم میں اپنے بڑوں، اساتذہ اور محسنین کی قدر نہ رہے وہ قوم ترقی نہیں کرتی، کیونکہ جس شجر کی جڑیں کاٹ دی جائیں وہ شجر زیادہ دن سر سبز نہیں رہتا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ نے فرمایا محسن کے ساتھ بدی کرنا بدترین عادت ہے۔ امام غزالی نے لکھا شکر اور وفا انسان کو بلند کرتی ہے، جبکہ ناشکری اور بے وفائی اسے ذلیل کر دیتی ہے۔ ماہرین نفسیات کی رائے بھی اس بارے میں بڑی زبردست ہے۔ ماہرین کہتے ہیں کہ اکثر ایسا کرنے والا یعنی ایسا کرنے والے لوگ یا تو اندرونی عدم تحفظ کا شکار ہوتے ہیں یا دوسروں کی باتوں اور پروپیگنڈے میں آ جاتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سلسلہ آپ کے مسائل اور ان کے حل میں ایک بار پھر سے خوش آمدید۔ جیسا کہ میں عرض کر چکا ہوں کہ ہم اسٹوڈیو لوکیشن سے آؤٹ ہیں اور نئی لوکیشن پر ہیں اپنی مصروفیت کی وجہ سے، تو اس لیے سوچا کہ ایک تو لوکیشن نئی سامنے آئے اور دوسرا ہمارے کام کا ناغہ نہ ہو۔ آج کی ہماری گفتگو کا موضوع ہے مخلصین کے ساتھ دغا کرنے کا انجام۔ اس سلسلے میں کچھ معروضات پیش کرنی ہیں، انتہائی توجہ کا طالب ہوں۔ کبھی آپ نے سوچا ہے کیا وجہ ہے کہ بعض لوگ اپنے ہی محسنوں، اپنے ہی خیرخواہوں، اپنے ہی مخلصین کے ساتھ دغا کرتے ہیں؟ والدین ہوں، اساتذہ ہوں، بڑے ہوں یا دوست، جنہوں نے ان کے لیے سب کچھ کیا، انہی سے بے وفائی ہو جاتی ہے۔ آخر ایسا کیوں؟ اس پر ہم نے کچھ بات کرنی ہے۔ قرآن کی تنبیہ ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ان اللہ لا يحب الخائنین، یقیناً اللہ خیانت کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ یعنی محسن کے ساتھ دغا صرف انسان کے ساتھ نہیں بلکہ اللہ کی ناراضگی کو دعوت دینا ہے۔ حدیث شریف میں ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا ایمان لمن لا امانۃ لہ ولا دین لمن لا عہد لہ۔ مسند احمد کی روایت ہے، جس میں امانت نہیں اس میں ایمان نہیں، اور جو وعدے کا پاس نہ رکھے اس کا دین نہیں۔ یعنی مخلص کے ساتھ دغا ایمان کو کھوکھلا کر دیتا ہے۔ اس بابت کچھ بزرگوں کے اقوال بھی عرض کرتا ہوں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ نے فرمایا محسن کے ساتھ بدی کرنا بدترین عادت ہے۔ امام غزالی نے لکھا شکر اور وفا انسان کو بلند کرتی ہے، جبکہ ناشکری اور بے وفائی اسے ذلیل کر دیتی ہے۔ ماہرین نفسیات کی رائے بھی اس بارے میں بڑی زبردست ہے۔ ماہرین کہتے ہیں کہ اکثر ایسا کرنے والا یعنی ایسا کرنے والے لوگ یا تو اندرونی عدم تحفظ کا شکار ہوتے ہیں یا دوسروں کی باتوں اور پروپیگنڈے میں آ جاتے ہیں یا اپنی ناکامی کا ذمہ دار اپنے ہی خیرخواہ کو ٹھہرانے لگتے ہیں۔ یہ رویہ وقتی طور پر تو خود کو بڑا ثابت کرتا ہے، مگر اصل میں یہ خود اعتمادی کی کمی کا اظہار ہے۔ میں اس کو تھوڑا جدید فکری پہلو سے بھی کلیئر کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ معاشرتی علوم یہ بتاتے ہیں کہ جس قوم میں اپنے بڑوں، اساتذہ اور محسنین کی قدر نہ رہے وہ قوم ترقی نہیں کرتی، کیونکہ جس شجر کی جڑیں کاٹ دی جائیں وہ شجر زیادہ دن سر سبز نہیں رہتا، اور اس کے نقصان ہی نقصان ہیں۔ کچھ نقصانات عرض کرتا ہوں۔ نمبر 1، ایسے شخص کا کردار دوسروں کی نظر میں گر جاتا ہے۔ نمبر 2، وہ شخص تعلقات کھو دیتا ہے اور اکیلا رہ جاتا ہے۔
نمبر 3، اللہ کی ناراضگی مول لیتا ہے۔ نمبر 4، چوتھا نقصان، نفسیاتی طور پر بھی وہ ہمیشہ بے سکون رہتا ہے، کیونکہ اس کا دل جانتا ہے کہ اس نے وفا نہیں کی۔ آخر میں اس کے حال اور راستے کی طرف چلتے ہیں۔ محسنین کی نعمت کو پہچانیں، ان کا شکر ادا کریں۔ اگر کہیں دل میں شکوہ ہے تو سیدھی بات کریں، دغا نہ دیں۔ اللہ کے حکم کو یاد رکھیں۔ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا، عہد کو پورا کرو، یقیناً عہد کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اور اگر ہم اس کو خلاصے کے طور پر پیش کرنا چاہیں تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ جو اپنے مخلصین اور محسنین کے ساتھ دغا کرتا ہے وہ اصل میں خود کو برباد کرتا ہے۔ ایسا شخص وقتی فائدہ تو شاید حاصل کر لے، لیکن نہ دل میں سکون پاتا ہے، نہ معاشرے میں عزت اور نہ آخرت میں کامیابی۔ یاد رکھیں، محسن کے ساتھ وفا کرنا صرف انسانیت نہیں بلکہ ایمان کا حصہ ہے، اور جو اپنے مخلص کے ساتھ دغا کرتا ہے وہ اپنی ہی قسمت کو برباد کرتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔